اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمد للہ، آپ کی خیریت؟ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ دورہ قرآن میں آج ہمارا 30 پارہ ہے، جس میں ہم باقی کا ثلاثہ جو ہے ثلاثہ سے آگے انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے۔ ہماری سورہ بینہ ہے، ہم اپنے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بینہ مدنی ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اہل کتاب اور مشرک میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی۔ یعنی اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، اور مشرک سے مراد اہل مکہ ہیں کہ وہ باز آنے والے نہیں تھے، یعنی اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی۔ واضح دلیل سے مراد یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات بھی ہے اور قرآن پاک بھی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو نبوت عطا کی گئی، اور پاک صحیفوں سے مراد قرآن پاک ہے جن میں مضبوط احکام کی تحریر ہو۔ یعنی اس سے مراد شرعی احکام ہے جو کہ ہمیں قرآن پاک سے ملتے ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے، یکسو ہونے والے اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط دین ہے۔ یعنی یہی دین قیم ہے کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ عطا کی جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو جو یعنی بیسک عبادات ہیں ان کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور دین کو ایسے ہی خالص کیا جائے جیسے سیدنا ابراہیم کے لیے یہ صفت بیان کی جاتی ہے کہ وہ دین میں یکسو تھے، یعنی خالص تھے۔ یقیناً اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی تمام مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے وہ اللہ کی تمام تخلیق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ یقیناً جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہی تمام مخلوقات میں سے بہترین لوگ ہیں۔ جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ٹھہرا۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یعنی وہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں اور اللہ ان کے نیک اعمال پر راضی ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ یعنی جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے تو اس کے لیے 2 باغ ہیں، یعنی ان کے دلوں میں کیا ہے؟ خشیت الہی ہے۔ اللہ کے فضل سے ہماری سورہ بینہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے، اور سورہ زلزال جو ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سورہ زلزال مدنی ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، اس کا سخت ہلایا جانا یعنی قیامت کے نزدیک یا قیامت کا جب آغاز ہوگا تو زمین جو ہے وہ زلزلے کی وجہ سے پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ اس سے مراد تمام مردے بھی ہیں اور نباتات بھی ہیں، اور یعنی اپنے اندر رکھے ہوئے سارے خزانے جو ہے وہ زمین باہر اگل دے گی اللہ کے حکم سے، اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا۔
اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی انسان زمین کو دیکھ کے کہے گا کہ اسے کیا ہے، اور زمین جو ہے وہ اللہ کے حکم سے خبریں بیان کرے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ زمین سے پوچھیں گے کہ تمہاری پشت پر جو لوگ چل رہے تھے وہ کیسے اعمال کرتے تھے، تو زمین جو ہے وہ لوگوں کے اعمال کی اللہ کے حکم سے گواہی دے گی، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے وحی کی ہوگی، یعنی اللہ نے یعنی زمین کو وحی کی ہوگی جس دن لوگ الگ الگ پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی جس نے ذرہ کے برابر بھی نیکی دنیا میں کی ہوگی تو اپنے نامہ اعمال میں اس نیکی کو پا لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا، یعنی جس نے دنیا میں ایک ذرے کے برابر بھی بدی کی ہے، وہ اس قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں اس بدی کا جو جزا ہے وہ بھی دیکھ لے گا۔ یہاں پہ ہماری سورہ زلزال مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ عادیات کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ عادیات مکی ہے اور اس میں 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، یعنی یہ وہ گھوڑوں کی ایک قسم ہے، یعنی یہ ہانپنا صرف کسی جانور میں ہی ہے کہ جب وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں، جب دوڑ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے ساتھ وہ ہانپتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سینے کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے۔ اصل میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم جو ہے وہ اٹھائی ہے۔ پھر سم مار کر چنگاڑیاں جھاڑنے والوں کی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ پہاڑوں پر چلتے ہیں یا جیسے سڑک وغیرہ یعنی پتھریلی جگہ سے چلتے ہیں تو ان کے جو سم ہیں جب وہ زمین پر لگتے ہیں تو ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے ان کے اندر سے چنگاریاں نکلتی ہیں، تو اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ پھر صبح کے وقت چھاپا مارنے والوں کی، یعنی یہ وہ گھوڑے ہیں جن کو لے کر جن کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ کی راہ کے لیے گھوڑا پالا اور اس کو کھلایا پلایا تو قیامت والے دن اس کی گھاس، یعنی جہاں جہاں سے وہ گھوڑا چرا ہے اور اس کا پانی جو اس نے پیا ہے اور ایون اس کا پیشاب اور لید بھی اس کے میزان میں رکھی جائے گی اور پالنے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَاقَهَا، پھر اس کے ساتھ وہ غبار اڑاتے ہیں، یعنی جب وہ کسی جنگ میں جب وہ جاتے ہیں تو ان کی تیز رفتاری سے یعنی ارد گرد جو ہے وہ گرد جو ہے وہ اٹھتی ہے، پھر اس کے ساتھ لشکر میں گھس جاتے ہیں، یعنی جنگ کا جو لشکر ہوتا ہے اس میں گھس جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی علاقے میں جنگ کے لیے جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جایا کرتے تھے تو ٹھہر جایا کرتے تھے، پھر صبح ہو کے میم آواز نہیں آ رہی ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَا خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی نہیں تو فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس شخص کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب میزان عدل جو ہے وہ قائم کیا جائے گا تو اس میں جس شخص کے پلڑے یعنی نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، یعنی اس سے مراد جنت ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی نیک اعمال کے پلڑے جو ہیں وہ ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا، اور تم کیا جانو کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ قاریہ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور سورہ تکاثر کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سورہ تکاثر مکی ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا، یعنی کیا ہے کہ دنیا کی مال و متاع کمانے میں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے نے تمہیں غافل کر دیا، کس چیز سے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے، اس دین سے، اور قیامت سے، یعنی حشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور جواب دہی کا جو کنسیپٹ ہے اس سے غافل کر دیا ہے کہ اب انسان جو ہے وہ ایک مشینری بن چکا ہوا ہے اور اس کا دن ایک چکر ہے کہ وہ بس اس چکر میں سے گزرتا جا رہا ہے، روٹین لائف جو ہے اس میں گزر، اس میں سے رک کے اس نے کبھی اللہ کے لیے بیٹھ کے سوچا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تم قبرستان کیا دیکھے، یعنی وہ جو تمہاری دوڑ ہے وہ تمہیں یعنی لے جاتی کہاں پر سے جا کے چھوڑ دیا ہے؟ قبرستان میں، یعنی تمہیں موت آ پہنچی ہے، ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لو گے، یعنی جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کن کاموں میں جو ہے وہ لگائی ہے، پھر ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لو گے، یعنی یہ بات کی انٹینسٹی کے لیے، ہرگز نہیں، کاش تم یقینی علم جان لیتے، یعنی اس سے مراد یہ ہے علم کے 3 درجے ہیں، ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے، اور ایک عین الیقین ہوتا ہے۔ سب سے بہترین جو اعلیٰ درجہ ہے وہ حق الیقین کا ہے۔ علم الیقین، علم آ گیا اور اس پر یقین ہے۔ عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ لیا اور اب اس پر یقین ہے۔ حق الیقین سے مراد کیا ہے کہ بات جو ہے وہ دل میں اتر جائے، یعنی آپ کا پور پور جو ہے اس کو اس بات پر یقین ہو، تو اس دن کیا ہے کہ علم، یقینی علم آ جائے گا، یقیناً تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، یعنی دوزخ کو جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو وہ عین الیقین ہوگا، اور جب تمہارے معاملے میں فیصلہ کیا جائے گا تو وہ حق الیقین پہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ پھر تم ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر یقیناً اس دن تم لازماً نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، جیسے تمہاری آنکھ اور تمہارے کان اور تمہارے دل، ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی اس سے مراد کتنی بھی نعمتیں اللہ نے دنیا میں دی ہیں ان کے بارے میں قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ یہاں پہ ہماری سورہ تکاثر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہم سورہ عصر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ عصر مکی ہے اور اس میں 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمانے کو برا نہ جان، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں، یعنی میں ہی دن اور رات کو بدلنے والا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی اس عصر کا مطلب ہوتا ہے اسیر سے نکلا ہوا، اور اسیر جو ہے وہ جوس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جب پورا دن نچڑ کے یعنی ایک عصر کے ٹائم پہ آ جاتا ہے کہ اس وقت دن بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے اور رات کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سے مراد ایک عصر کے وقت کی بھی قسم جو ہے وہ اٹھائی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک یعنی ہلاک ہو جائے گا وہ شخص جس کی عصر کی نماز نکل گئی، اور عصر کا وقت وہ ہے کہ جب فرشتے جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، کہ دن کے فرشتے جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے فجر اور عصر کی نماز میں جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے۔ اور یعنی ہمارے جو سلف صالحین وہ کہتے ہیں عصر کا جو مطلب ہے نا
وہ ہم نے ایک برف فروش سے جو ہے وہ سیکھا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یعنی یعنی اس کی مدد کرو جس کا جو ہے وہ سرمایہ جو ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے. یعنی زندگی بھی انسان کی ایسی ہے کہ ہر آنے والا جو لمحہ ہے وہ یعنی آپ کی زندگی کا ایک حصہ ایسے ڈیلیٹ ہوتا جا رہا ہے اور آپ اپنے موت کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اسی وجہ سے جب بھی صحابہ کرام اکٹھے ہوتے تو وہ کبھی بھی سورہ اثر پڑھے بغیر اس محفل سے نہیں اٹھا کرتے تھے. اس میں ایک پڑھا کرتا تھا اور دوسرے سنا کرتے تھے. ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان یقیناً خسارے میں ہے. اس سے مراد تمام انسان بھی ہیں اور اس سے مراد کافر بھی ہے کہ جن کے لیے پورا خسارہ ہے، اور خسارہ ایسا کہ یعنی بالکل دیوالیہ ہو جانا کہ پیچھے کچھ نہ بچے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی. اب کن کے لیے خسارہ کن کا نہیں ہے؟ ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال یعنی اپنی زندگی اللہ کے ارد گرد جو ہے وہ انہوں نے پھیر دی ہے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی عمل بالمعروف کی جو ہے وہ نصیحت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کری. اس راستے میں یعنی داعی اللہ کے راستے میں جب اس کو تکالیف آتی ہیں تو صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرتے ہیں. یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور اس کے علاوہ باقی تمام لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہیں. یہاں پر ہماری سورہ عصر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ حمزہ کا آغاز کرتے ہیں. سورہ حمزہ مکی ہے، اس میں 9 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی ہلاکت ہے وہ تانے دینے والے اور بہت عیب لگانے. ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان سے تانا دینا اور لمزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائی جائے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس شخص کے لیے بڑی ہلاکت ہے، یعنی جو زبان کا تیز بھی ہے اور ہاتھ سے بھی جو ہے وہ دوسروں کو عیب لگاتا ہے. وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، یعنی جس کی زندگی صرف اپنی دنیا کے مال جمع کرنے میں ہے اور اب وہ اس پر ایسے بخیل ہے کہ بس اس کو یعنی وہ ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ وہ اپنا مال کسی چیز پر لگاتا نہیں بلکہ اس کو گن گن کے رکھے ہوئے ہے. وہ سمجھتا ہے یقیناً اس کا مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا. یعنی وہ ہر چیز سے زیادہ اپنے مال پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے اسی کی عزت ہے، جس کے پاس مال ہے اسی کے پاس زینت ہے. یعنی اس کو لگتا ہے کہ مال ہی خدا ہے. ہرگز نہیں، وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا. یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے حطامہ، اور ایک وادی بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جہنم میں دیکھا کہ جہنم کا بعض حصہ اپنے ہی بعض حصے کو توڑ پھوڑ رہا ہے. تو یہ لوگ اس کے لیے جو ہے یعنی اسے کس چیز نے تمہیں خبر دی ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی کیا ہے؟ یعنی تمہیں جہنم کے بارے میں اندازہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. یہ پہلا مقام ہے پورے قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اپنی طرف جو ہے وہ منسوب کیا ہے. وہ جو دلوں تک جھانکتی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آگ اتنی تیز ہوگی کہ اس کی جو گرمائش ہے وہ یعنی جلنے والوں کے سینوں تک پہنچ رہی ہوگی. یقیناً وہ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی جہنمیوں کو اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا اونچے اونچے ستونوں میں. یعنی اس کی دو ہیں، یا تو جہنم کے اندر اونچے ستون ہوں گے یا پھر یہ ڈال کے یعنی جہنم کے لوگوں کو ستونوں کے اندر ڈال کے ستون بند کر دیے جائیں گے. یہاں پر اللہ کے فضل سے ہماری سورہ حمزہ مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ فیل کا آغاز کرتے ہیں. سورہ فیل مکی ہے، اس میں 5 آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ایسا ہوا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے جو ہے وہ رونما ہوا تھا. ایسا ہوا تھا کہ یعنی سارے لوگ جو ہیں یعنی حرم پاک میں حج کی نیت سے آیا کرتے تھے. تو حبشہ کا ایک وزیر تھا کہ جس نے ایک یہ پلاننگ کی تھی
کہ جس طرح یعنی یہ مکہ ایک گھر ہے اور لوگ یہاں پر آتے ہیں، اس کے ساتھ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ تجارتی قافلے بھی آتے ہیں اور تجارت بہت زیادہ بڑھتی ہے. تو اس نے اسی طرح کا ایک قلعہ جو ہے یعنی ایک گرجا جو ہے وہ یعنی اپنی جگہ پہ بھی بنوایا کہ لوگ اب بیت اللہ کے حج کے بجائے اس جگہ جا کر گرجے میں عبادت کیا جائے، عبادت کرے، کیونکہ یہ ایک یعنی احترام والا گھر تھا. تو کسی شخص نے ایسا کیا کہ اس کے گرجے کے اندر غلاظت پھینک دی. اب وہاں سے اس کو یعنی غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ بیت اللہ کو نعوذ باللہ گرا دوں گا. وہ اپنے ساتھ لشکروں کو لے کر اور ان کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، ہاتھیوں کو لے کر بہت بڑا لشکر لے کر مکہ پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ یعنی داخل ہوا. وہاں پر آ کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سیدنا عبد المطلب کا جو اونٹ ہے ان کو یعنی قبضے میں لے لیا. تو نبی سیدنا عبد المطلب نے کہا کہ یہ میرے اونٹ جو ہے وہ مجھے واپس کر دو اور تم جانو اور کعبے کا رب جانے، یعنی اللہ خود اپنے کعبہ کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے. اور جیسے ہی وہ تھوڑا آگے بڑھنے لگا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو ہے وہ پرندے بھیج دیے، اور وہ پرندے ایسے تھے کہ ان کی چونچ تو پرندے جیسی تھی لیکن یعنی جسامت جو تھی وہ یعنی حیوانات جیسی تھی. اور وہ سمندر سے نکلے تھے جو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بحر احمر یعنی ریڈ سی تھا. اور اس کے بعد ان کو کہیں بھی نہیں دیکھا گیا. ان کے پاس چونچ میں ایک پتھر تھا اور وہ پتھر ایسے کیمیکل کا بنا ہوا تھا کہ جب وہ گزرتا تھا تو ان کے جو ہڈیاں ہیں وہ گوشت کو چھوڑ دیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس سورہ میں بتایا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کہ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ لوگوں کا محتاج نہیں ہے، کہ اللہ لوگوں کے جہاد پر ڈیپینڈنٹ ہو. کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کی خفیہ تدبیر پر آگاہ ہے اور ان پر غور کے غول پرندے بھیجے. یعنی یہ پرندے تھے جو ان کے اوپر کنکریوں والے پتھر لے کر آئے تھے، جو ان پر پتھریلی مٹی کے کنکریاں پھینک رہے تھے. یعنی کنکری اس پتھر کو کہتے ہیں جو مٹی کی بنی ہو اور پھر اس کو آگ میں تپایا کیا ہو. تو اس نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا کہ ان میں سے اکثر تو اسی وقت ہی وفات پا گئے. کچھ جو بچے تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے ساتھ یعنی یہ پیپ اور چیچک جیسی بیماری لگ گئی اور وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہاں پر وفات پا گئے تھے اور وہ بھوسے جیسے یعنی خس و خاشاک ہو گئے تھے. یہاں پر اللہ کے فضل سے ہماری سورہ قریش جو ہے وہ سورہ تیر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ قریش کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. سورہ قریش مکی ہے، اس میں 4 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش. قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قریش کے لوگ تھے ان کے دلوں میں سفر کی محبت ڈال دی تھی. ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کے یعنی کیا ہوتا تھا کہ کیونکہ جو مکہ کی زمین ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی زراعت گرو نہیں کر سکتی. تو اللہ نے ان کے دلوں میں سفر کی محبت ڈال دی کہ یہ کیا کرتے تھے، سردیوں میں اور گرمیوں میں یہ سفر کیا کرتے تھے. گرمیوں میں یہ شام کی طرف ملک شام کی طرف ان کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے اور سردیوں میں ان کے جو تجارتی قافلے ہیں وہ ملک یمن کی طرف جایا کرتے تھے. تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے. یعنی یہ جو سفر کی محبت ہے یہ اللہ کی بڑی رحمت تھی وہ اس سلسلے میں کہ ایک تو تجارت کا بازار سرگرم رہتا تھا اور دوسرا کیا ہے کہ ان کی حفاظت تھی کہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور ان کے قافلے کبھی یعنی لوٹے نہیں جاتے تھے بلکہ اگر یہ کہتے تو لوگ ان کا عزت اور احترام اور اکرام جو ہے وہ بڑھا دیا کرتے تھے. تو اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب تم پر بھی لازم ہے کہ اس کے گھر کی عبادت کرو. یعنی اس گھر کی وجہ سے تو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں. تو اب یہ گھر اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور ان کو خوف سے امن میں، یعنی جب زمین کچھ نہیں اگا رہی تھی تو اللہ نے تجارت کے ذریعے جو ہے وہ رزق دیا اور خوف میں امن دیا. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے قافلے لوٹے جاتے ہیں لیکن مکہ والوں کے قافلے نہیں لوٹے جاتے، کیونکہ جب وہ کہہ دیتے کہ ہاں ہم حرم سے ہیں تو پھر ان کا اکرام کیا جاتا ہے.
یہاں پر اللہ کے فضل سے ہماری سورہ قریش جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور سورہ ماعون کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ماعون مکی ہے، اس میں 7 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی ایسا شخص جس کا حشر پہ کوئی یقین ہی نہیں ہے۔ پھر وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی ایسی حرکت صرف وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ پر یا اس کے رسول پر یا اس کی لائی ہوئی شریعت پر یا اس کی کتاب پر یا حشر والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین نہ ہو، وہ ہی یہ حرکت کر سکتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دے۔ جبکہ ہمارے نبی نے جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ جس نے یتیم کی کفالت کی وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی وہ نہ تو خود جو ہے وہ مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، نہ ہی دوسروں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ مسکین کے ہاں کچھ کھانے کو بھیج دے۔ بس بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، یعنی اس سے مراد منافقین کی نماز ہے جو اپنے نماز سے غافل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب سورج جو ہے وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تب دکھانے کے لیے اٹھتا ہے اور زمین پر 4 ٹھونگے لگا کر جو ہے وہ نماز ادا کرتا ہے، جس میں وہ ذکر بہت کم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نمازیوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے جو ریاکاری کرتی ہے، یعنی ان کی نماز اور ذکر و اذکار اور صدقات جو ہیں وہ ریاکاری ہوتے ہیں کہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آج بھی ہمارا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ رمضان میں یا غیر رمضان میں بھی کوئی بھی مالی امداد کرے تو کیا ہے جی اس کی پکچرز جو ہیں وہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ بھیجی جا رہی ہیں، لیکن اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ اس کو کس نیت سے جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے، یعنی یہ وہ بخیلی ہے جو انسان کے سینے کے اندر اتری ہوئی ہے کہ جو گھر کی استعمال کرنے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے برتن ہے یا کوئی ڈول ہے یا کوئی کلہاڑی ہے، یعنی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بھی جب ان سے ان کے کوئی ہمسائے یا رشتہ دار یا کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو وہ اس کو بھی نہیں دیتے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس طرح ان کو دینا چاہیے، اور جو لے کر گیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ چیز کو واپس کرے۔ ہمارے ہاں دونوں رویے ہی بڑے سخت ہیں، یعنی ایک تو دینے والا سیرے سے چیز دیتا ہی نہیں ہے نا، تو دوسرا جو ہے کہ جو لے کے گیا اب وہ بھول گیا ہے کہ میں جس سے کوئی چیز لے کے آیا ہوں میں نے اس کو واپس کرنی ہے، اور آپ دینے والے نے نیکی تو کی ہے لیکن وہ انتظار میں ہے کہ نہ وہ واپس کرے اور نہ وہ اس کو کہیں اور استعمال کر سکے۔ تو اس میں اپنے اخلاق بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ ماعون جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور سورہ کوثر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ کوثر مکی ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یعنی صحابہ کرام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان پر نیند کی غنودگی جو ہے وہ طاری ہوئی، اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ جو ہے وہ ہمیں پڑھ کر سنائی کہ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر ایک جو ہے وہ نہر ہے یا کنواں ہے یا حوض کہہ لیں کہ ایسا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ اس کنویں پر پیش کی جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے اندر سے جام بھر بھر کے اپنی امت کو پانی پلائیں گے جب وہاں پر کوئی پانی نہ ہوگا۔ لیکن اس میں بھی کچھ جماعت ایسی ہے مسلمانوں کی جن کو فرشتے روک لیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں تو آپ ان کو پانی کیوں نہیں پینے دے رہے؟ تو فرشتے فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے مرنے کے بعد دین میں نئی نئی باتیں نکال لی تھی۔ اس سے مراد بدعت ہے، یعنی بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز یعنی نبی کے دین میں نبی کے بعد نئی باتیں نکالنا۔ اب ان میں 2 طرح کی بدعت بھی ہو سکتی ہے، یعنی نیکی والی بھی جسے بدعت حسنہ بھی کہتے ہیں اور برائی والی بھی۔ تو کوشش یہ کرتے کہ کوئی بھی نئی چیز جو ہے اس کو دین میں شامل نہ کیا جائے۔ اللہ نے
نبی کے ذریعے سے کلی دین جو ہے وہ ہمیں پہنچا دیا ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کوثر جیسی عظیم نعمت دینے کے بعد اس کے شکرانے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہی نماز پڑھے اور اللہ کے لیے ہی قربانی کرے. یقینا تمہارا دشمن ہی لاولد ہے. یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے بیٹے تھے، ان کا نام طیب بھی ہے اور طاہر بھی، ان کی جب وفات ہوئی تو اس دن کافروں نے کیا کیا کہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا شروع کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے وہ بے اولاد ہیں، اور ان کی یہ جو یہ نبوت اور یہ جو علم ہے یا ان کی جو باتیں ہیں یا ان کی شریعت جو ہے وہ صرف انہی تک ہی قائم رہے گی. اور جب ان کی کوئی نرینہ اولاد تو ہے نہیں تو یہ آگے نہیں ہوگا، ان کا ذکر نہیں رہے گا. لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کی ہے وہ ہی لاولد رہیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہماری سورہ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ کافرون کا آغاز کرتے ہیں. سورہ کافرون مکی ہے، اس میں 6 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دے اے کافرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو فرمایا کرتے تھے کہ اپنی رات جو ہے سورہ کافرون جو ہے وہ پڑھا کرو اور اس کے بعد بات چیت کیے بغیر جو ہے وہ سو جایا کرو. میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. میں جس طرح لات اور عزا اور اس طرح ان کے بت تھے نا، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اس سے مراد اللہ رب العزت ہے کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے. مستقبل میں بھی میں کبھی ان کی عبادت نہیں کرنے والا جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. نہ تو تم مستقبل میں بھی کبھی جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کعبہ میں جا کر سجدہ زد ہوا کرتے تھے اور اس چیز کو کفار جو ہے وہ ناپسند کرتے تھے. ان کی عبادت تھی کعبہ میں سیٹیاں، تالیاں اور ننگے ہو کے کعبہ کا طواف کرنا. تو وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، تمہارا ایک طریقہ ہے عبادت کا اور میرے لیے میرا دین ہے، میرا ایک طریقہ ہے اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کے فضل سے یہاں پر ہماری سورہ کافرون جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ نصر کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. سورہ نصر مدنی ہے، اس میں 3 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے. اس سے مراد دین میں اللہ کی مدد اور فتح ہے. اور سیدنا عباس جو ہیں وہ اس کے بارے میں یہ رائے دیتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں بتایا گیا ہے نبی کی وفات کے بارے میں. اور سیدنا عمر جو ہیں وہ سیدنا عباس کے ساتھ خاص لگاؤ رکھتے تھے ان کے علم کی وجہ سے، اور ان کو بدری صحابہ کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے. اس وقت بدری صحابہ جو تھے وہ بڑے بزرگ ہو چکے ہوئے تھے اور کافی ایجڈ اور علماء میں تھے. ٹھیک ہے، اور سیدنا جو عباس تھے وہ بہت کم ایج تھے. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو تھے انہوں نے اس بات کا سیدنا عمر سے گلہ کیا کہ ہم یہ بالکل بچوں جیسے ہیں اور آپ بزرگوں کی محفل میں ان کو بٹھاتے ہیں. تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک وجہ ہے. ایک دن سیدنا عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ کا سورہ نصر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس طرح مکہ کی فتح اور فتوحات ہے. تو پھر سیدنا عمر نے سیدنا ابن عباس سے کہا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں. تو سیدنا عمر نے کہا کہ یہی میری رائے ہے کہ یہ آیت جو ہے
وہ نبی کی وفات کے بارے میں بتا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ تھا کہ لوگ گروہوں کی صورت میں آتے تھے، یعنی پہلے تو ایسا تھا نا کہ اکا دکا ایک شخص یا دو شخص آ گئے اور اسلام قبول کیا، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو لوگ گروہوں کی شکل میں آ کے جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش مانگے، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ نصر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ لحب کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ لحب مکی ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ کیا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ یعنی ڈراؤ، اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ نبوت کے بارے میں بھی، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قبیلے والوں کو بلایا تھا، تو ابو لہب بھی گیا تھا، اور جب انہوں نے دعوت دی تو ابو لہب نے کہا تھا کہ تم نامراد رہو، تم نے ہمیں اس بات کے لیے بلایا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے یہ آیت اتاری ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہی نامراد ہو، یعنی جب اس نے نبی کے بارے میں یہ بات کی تو اللہ نے اس کے بارے میں یہ بات کی، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آئے، یعنی دنیا میں اس کا مال دولت جو تھا جس میں وہ اپنے لیے بڑا وقار سمجھتا تھا، قیامت میں وہ اس کے کسی کام نہ آیا، وہ جلد ہی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ یعنی کیا ہے، اس سے مراد جہنم ہے، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے، یعنی اس کی بیوی جو تھی وہ بھی اپنے شوہر کا جو ہے وہ ساتھ دیا کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت جو ہے وہ تکلیف دیا کرتی تھی، یعنی وہ نبی کے راستے میں جو ہے وہ اس طرح کانٹے بچھایا کرتی تھی کہ جس سے نبی کو تکلیف ہوتی تھی۔ اور یہاں پہ لکڑیاں ڈھونڈنے والی سے مراد یہ ہے کہ یہ لکڑیوں کے گاٹھ جو ہے وہ اپنے سر پر اٹھا کر لایا کرتی تھی، اور اس کی موت بھی ایسے ہوئی تھی کہ جو وہ کاٹ کی رسی تھی وہ اس کے گلے میں اٹک گئی، اور یعنی سانس گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی، اور اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی، یہ اس وجہ سے کہ اس کے گلے میں ایک بہت خوبصورت ہار تھا، اور یہ مکہ کے لوگوں کو کہا کرتی تھی کہ اس ہار کو بیچ کے جو میں ہے نبی کی مخالفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گی، یعنی اس طرح وہ کفر پر تھی کہ اتنی ڈیڈیکیٹلی جو ہے وہ کفر پر جو ہے وہ اپنی انرجی لگا رہی تھی۔ مطلب میرا کوشچن اس وقت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے گلے کے ہار کو کہے کہ اس کو بیچ کے میں اللہ کے دین کے لیے لگاؤں، یعنی وہ کفر پر اتنی جمی ہوئی ہے کہ وہ اپنے یعنی جیولری عورت کو بہت پسند ہوتی ہے، تو وہ اپنی جیولری جو ہے وہ کفر پر لگا رہی ہے۔ کیا ہم میں سے بھی ایسی عورتیں ہیں جو اپنی جیولری اللہ کے راہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے لگائے؟ یہ ہماری سوچنے کی بات ہے۔ تو اس ہار کی وجہ سے ہی قیامت والے دن بھی اس کے گلے میں وہ یعنی رسی ہوگی جو یعنی جہنم پہ اس کو سزا کے طور پر دی جائے گی۔ یہاں پر جو ہے ہماری سورہ لحب مکمل ہوتی ہے اور سورہ اخلاص کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص مکی ہے، اس میں 4 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس تمام رحمی رشتوں سے ہی مبرہ ہے، یعنی اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر ہے، یعنی اللہ کی ملکیت میں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ یہاں پہ ہماری سورہ اخلاص مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ فلق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فلق مکی ہے اور اس میں 5 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی یہ ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی جو ہے وہ آیا کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑا اعتبار تھا۔ اس نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس جادو کو ایک انصاری قبیلے کے
شخص جو تھا اس کے کنویں میں جو ہے وہ پھینک دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بڑی تکلیف محسوس کرنے لگے، اور پھر اللہ کے حکم سے دو فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت میں آئے، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف، اور انہوں نے آپس میں بات شروع کر دی کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ اس پہ جادو ہوا ہے، تو اس نے کہا کس نے کیا ہے، اور اس انصاری شخص کا یہودی شخص کا نام بھی لیا گیا کہ اس نے جو ہے یہ جادو کیا ہے، اور اس یعنی اس کنویں میں ہے اور اس کو اس طرح نکالنا ہے۔ اور پھر انہوں نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو ہے وہ یعنی بتائی کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو دم کریں، اور پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ اس کنویں میں بھیجا، اور اس کنویں کے پانی کا کلر ایسا تھا جیسے مہندی کے پانی کا ہوگا، جادو کی وجہ سے۔ پھر ان کو نکال کے لایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گرہ کھولتے جاتے اور سورہ ناس اور سورہ فلق کی آیات جو ہے وہ اس کے اوپر پڑھتے جاتے، اور جب ساری گرہ جو ہے وہ کھلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہے تھے کہ جیسے کوئی یعنی بیڑیوں میں جکڑا ہوا انسان کی جب بیڑیاں کھلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی یعنی شریر مخلوق ہے، اور طریقی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، یعنی اس سے مراد رات ہے کہ جس کے اندر شر والی تخلیق جو ہے وہ نکلتی ہے، جس سے کیڑے مکوڑے سانپ اور اس طرح کی ساری مخلوقات، اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، یعنی اس سے مراد وہ ساری مرد اور عورتیں ہیں جو کالا جادو کرتی ہیں اور گرہ لگاتے ہوئے ان کے اوپر جادو کی جو ہے وہ پھونک مار رہی ہوتی ہیں، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، یعنی اس سے مراد حسد اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے ہاں کوئی نعمت دیکھیں اور آپ یہ خواہش کریں کہ اس کی یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، ٹھیک ہے، یہ خواہش کرنا جو ہے وہ یعنی وہ پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہے کہ اللہ جس طرح آپ نے اس کو یہ یعنی نعمت دیا مجھے بھی عطا فرما، تو یہ چیز جو ہے وہ پسندیدہ ہے، لیکن یہ خواہش کرنا کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے اور اس کے بدلے مجھے مل جائے تو یہ حسد ہے، اور حسد جو ہے وہ نظر بد کی وجہ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اپنے آپ پر صبح شام کے اذکار کیا کریں جس کی وجہ سے انسان نظر لگنے سے محفوظ رہتا ہے۔ یہاں پر ہمارے سورہ رحمان جو سورہ فلق جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہم سورہ ناس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ناس مکی ہے اور اس میں 6 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی وہ عظیم رب جو تمام کائنات کا مالک ہے، میں اس کی پناہ لیتا ہوں انسانوں کی بادشاہ کی، یعنی جو سب سے زیادہ حقیقی بادشاہ ہے انسانوں کے معبود کی، یعنی وہ رب جو عبادت کے لائق ہے اس کی، وسوسہ ڈالنے والے، یعنی وسوسہ سے مراد ایک خیال ہے جو بار بار آتا ہے، یعنی اس سے مراد شیطان کی طرف سے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں، ہٹ کر آنے والے کے شر سے، یعنی وسوسہ اصل میں اس کو وسوسہ کا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ کسی گناہ پر ایک دفعہ آ کے کہہ کے نہیں چلا جاتا، بلکہ وہ یعنی بار بار جو ہے وہ نوک کرتا رہتا ہے، اور وہ تب ٹک کے بیٹھتا ہے شیطان جب آپ سے وہ گناہ کروا لیتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے، یعنی اس میں سے مراد دونوں لوگ ہیں، یعنی وہ جنات بھی ہو سکتے ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں یعنی شیطان، اور اس سے مراد انسان بھی ہو سکتے ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہاں پر ہمارا قرآن پاک مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ 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 وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کا بیٹا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ اے زندہ رہنے والے اور اے قائم رہنے والے، ہماری محنت کو قبول فرما، اور اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں اس سے درگزر فرما اور ہم پہ رحم فرما۔
اور ہمارے لیے آسانی والا معاملہ کر دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی، اور ہر حال میں ہم پر رحم فرما۔ اور یا اللہ ہمیں جو ہے وہ اپنے دین کی سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل کرنے والا بنا، تاکہ ہم تیرے پسندیدہ بندے ہو جائے، اور ہماری اولادوں کو بھی اس رستے پر چلا، اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے بھی جو ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہمارے ماں باپ پر بھی رحم فرما۔ اللہ آپ عظیم ہیں اور آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، یا اللہ آپ ہماری دعا کو سن لے اور ہماری مدد فرمائے۔ اور یا اللہ جس کے ہاں جو بھی آزمائش ہے، جو بھی تکلیف ہے، یا اللہ آپ اپنی طرف سے ہی انسان کی آزمائش رکھتے ہیں، جیسے آپ نے قرآن میں اپنی کتاب میں بتایا تھا کہ ہم لوگوں کو آزمائیں، یعنی آپ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں۔ یا اللہ ہر وہ نعمت جس کے لیے آزمائش ہے، یا اللہ ہمیں اس پر ہماری مدد فرما، ہمارے لیے آسانی فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں، یا اللہ تعالیٰ بے شک جیسے سیدنا ابراہیم نے فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے میرا رب ہی جو ہے وہ صحت دیتا ہے، یا اللہ جتنے بھی لوگ بیماری کی آزمائش میں ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے اس آزمائش سے نکال اور ان کو صحت دے، تاکہ وہ تیرے دین پر چل سکے اور ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور یا اللہ ایسے ہی جو لوگ بے اولاد ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی فرما، جیسے کہ سیدنا زکریا نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مطلب میں آپ سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں رہا، یا اللہ ایسی ہی وہ میری ساری بہنیں جو اولاد کے لیے جو ہے وہ تڑپ رہی ہیں، ان سب کے لیے آسانی فرما اور ان پر رحم فرما اور ان کی مدد فرما۔ اور جس طرح آپ نے سیدنا ابراہیم کی بیوی اور سیدنا زکریا کی بیوی کے جو رحم تھے وہ درست کر دیے تھے ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، اللہ ان کے رحم بھی ایسے ہی درست فرما۔ یا اللہ میں خاص طور پر اپنی بہن سعدیہ کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ اس کے لیے رحم فرما دے، اس کے لیے اللہ جی آسانی فرما دے، اس کے لیے مدد فرما اللہ، اور اللہ اس کو حوصلہ دے، اس کے لیے آسانی کر دے یا اللہ۔ اور اللہ جی میں اپنی بہن آپ کی شیلا کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، یا اللہ اس کو اولاد نرینہ دے، اور اللہ جو آپ نے دی ہے اس میں بھی اس کے لیے برکت رکھ دی، اللہ جو آپ نے اولادیں ہمیں دی ہیں اللہ اس کے لیے بھی برکت رکھ دے، یا اللہ یہ تیری نعمت ہے، یا اللہ یہ تیرے ہی رستے پہ لگے، یا اللہ آپ ان کو قبول کرے۔ یا اللہ میں اپنی اولاد کو بھی ایسے ہی آپ کے رستے پہ دیکھتی ہوں، یا اللہ جیسے سیدہ مریم کی والدہ سیدہ حنہ نے اپنی اولاد جو ہے وہ اللہ کے راہ میں دی، یا اللہ میں اپنے پیٹ کے بچے کو آپ کی راہ میں دیتی ہوں، یا اللہ اسے قبول فرما، یا اللہ اسے اپنے رستے میں لگا لینا، یا اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے لے، یا اللہ ان سے بھی دین کا کام لے لے، یا اللہ ہم سے ناراض نہ ہونا، یا اللہ ہم پہ رحم کرنا، ہمارے لیے آسانی والا معاملہ کرنا، یا اللہ ہم کمزور نفس ہیں، یا اللہ گناہ کر لیتے ہیں، غلطیاں کر لیتے ہیں، یا اللہ یہ زبان جو ہے وہ غلطیاں کروا دیتی ہے ہم سے، اللہ جی ہمیں معاف کر، اللہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے لیے آسانی فرما دے، یا اللہ ہمیں طاقت دے کہ ہم جس کو تو نے ہمارا شیطان بنایا ہے ہم اس کا مقابلہ کریں، یا اللہ تیری رضا کو ہم حاصل کریں، یعنی کہ اللہ جب تیرے سامنے ہو یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہمیں فرشتے ویسی ہی خوشخبری دے جیسا سورہ فجر میں کہتی ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے، یا اللہ ہمیں اپنی رضا والے کاموں پہ لگا لے، یا اللہ ایسے کام جو تیرے محبوب ہو، یا اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا، یا اللہ ایمان پہ موت دینا، یا اللہ تعالیٰ حشر کی سختیوں سے بچا لینا، یا اللہ دوزخ کی سختی، یا اللہ جن کو پڑھتے ہوئے اتنا خوف اور ڈر لگتا ہے یا اللہ کیسے سامنا کریں گے، یا اللہ پل صراط پہ مدد فرمانا، یا اللہ حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا جام پلانا نصیب فرمانا، یا اللہ ہم پہ رحم کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ جی پلیز معاف کر دے سارے گناہ، یا اللہ معاف کر دے ہمارے لیے، یا اللہ آسانی کا معاملہ فرما دے، یا اللہ جو ہمارے امتی محمدی کے جو لوگ جو
اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، یا اللہ ان پہ رحم فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے اور ان کی مدد فرما، یا اللہ تعالیٰ ضعیفی کی عمر سے بچا لے، یا اللہ آپ کے نبی بھی اس بات سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں بھی بچا لے، یا اللہ ہمارے لیے آسانی فرما اور ہم پر ایسے بوجھ نہ لا دیا اللہ جو ہم سے نہ اٹھائے جائے، اور یا اللہ ہمیں حیا والی زندگی دے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے، جب حیا نہیں رہتی تو ایمان بھی نہیں رہتا، یا اللہ ہمیں حیا دے، یا اللہ ہمیں ایمان دے، یا اللہ ایمان پہ زندہ رکھی، یا اللہ ایمان پہ موت دے، یا اللہ آپ عظیم ہے، آپ کی ذات عظیم ہے، آپ کی بات عظیم ہے، یا اللہ آپ کی ملاقات عظیم ہے، یا اللہ تیرے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، یا اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہے، یا اللہ ہمارے لیے بھی وہ نعمتیں لکھ دے اور ہمارے لیے آسانی کر دے، اور جس طرح سیدنا عمر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تم نے ہماری تقدیر میں ہمیں شریر لکھا ہے تو یا اللہ اس کو مٹا دے، اور اگر تم نے ہماری تقدیر میں ہمیں خیر پہ لکھا تو یا اللہ ہم اس خیر میں اضافہ کر اور ہمیں اس بات پہ جمائے رکھ، یا اللہ خیر کے کام ہمارے لیے آسان کر دے اور شر کے کام ہم سے دور کر دے، تو یا اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے اور ہمارے ساتھیوں کو بھی صحت دے، اور یا اللہ جس طرح مومنین کی دعا ہے کہ ہمیں اپنے شوہروں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمارے شوہروں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک نیکی کے رستے پر چلا، اور ایسے سارے والدین جو اپنی اولاد کی وجہ سے آزمائش میں ہے یا اللہ ان کو اس سے دور فرما، اور یا اللہ جن نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کی دعائیں جو ہے وہ قبول فرما اور ان کے لیے آسانی فرما، یا اللہ جو تیرے راستے میں کوشش کی، یا اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا مومن بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اس چیز میں اور محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کے ہاتھ خالی واپس بھیج دوں، یا اللہ آپ ہماری دعا کو قبول فرما لیں، اور یا اللہ تعالیٰ جو بچیاں یعنی جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ یعنی پریشان ہیں ان کے رشتوں کی وجہ سے، یا اللہ ان کے لیے بھی آسانی فرما، ان کو نیک ساتھی دے، یا اللہ ان پر رحم فرما اور ان کو حیا کی زندگی دے اور ان کو اس دین کے ساتھ جوڑ دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ جسے تو ہدایت دیتا ہے صرف اس سے ہی ہدایت مل سکتی ہے، ہدایت میرے مالک تیرے ہاتھ میں، یا اللہ ہم تجھ سے تیرے راستے کی ہدایت مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے راستے کی ہدایت دے اور ہمارے لیے آسانی والا معاملہ کر، یا اللہ ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا عظیم رب ہے، یا اللہ ہم تیرے رب ہونے پر راضی ہیں، یا اللہ ہم نبی کے رسول ہونے پر راضی ہیں، یا اللہ ہم اس دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، یا اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اور آپ میں سے بیٹا کوئی بھی اپنے جو ہیں وہ پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ تو وہ پوائنٹس جو ہیں تو وہ آپ پوائنٹس جو ہیں وہ بیٹا شیئر کریں جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی اس دورہ قرآن کے سفر میں، اور اس میں کون سی آیات جو آپ کے لیے یعنی اصلاح کا سبب بنی اور کیسا رہا آپ کا یہ سفر، اللہ تعالی ہم سب کے سفر کو قبول کرے، وہ آپ بیٹا شیئر کر سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سارا۔ الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا ٹائم گزرا آپ کے ساتھ، ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ سے، بہت نئی نئی چیزیں ہمیں اس قرآن پاک کی آپ کے تھرو ملی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے اور آپ کو اس کو
مستقبل میں بھی کنٹینیو رکھنے کی توفیق دے اور آپ کے لیے آسانیاں کرے. آمین. اب اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہوگا کبھی ایسا کہ آپ پھر دوبارہ لیکچر دیں یا کچھ بھی ہاں قرآن کے جی، متعلق یا کچھ اور اس کے علاوہ؟ انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ نئے اپنے کورس کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں جو ہے وہ قرآن کا جو ہے وہ تفسیر ہوگی اور شارٹ جو ہے یعنی شارٹ تفسیر ہوگی اور اس میں ترجمہ بھی ہوگا. انشاءاللہ اس کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہم گروپ میں شیئر کر دیں گے اور ویک میں 2 کلاسز اس کی ہوا کریں گی اور ٹائمنگ وغیرہ سارا فلائر وہ ہے انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایڈمیشن ہوں گے. ٹھیک ہے جی جی انشاءاللہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام وبرکاتہ. برکات. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.